بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ احد اور لفظ واحد میں فرق۔ اجمالی طور پہ یاد رکھیں، ہم 6 طرح کا فرق پڑھیں گے۔ کتنی طرح کا؟ 6 طرح کا۔ یاد رکھیں 4 طرح کا فرق لفظی، ایک اطلاقی، اس کو مصداقی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک فرق معنوی۔ تو یہ کل کتنی طرح کا فرق ہوا؟ 6 طرح کا۔ لفظ احد لفظ واحد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 6 طرح کا فرق پڑھیں گے۔ 4 طرح کا فرق لفظی، ایک مصداقی اطلاقی، اور ایک طرح کا فرق ہوگا معنوی۔ جی یاد ہوا ہے؟ اگلی بات یاد رکھیں، لفظی جو 4 طرح کا ہوگا اس میں 2 طرح کا لفظی ہوگا من کل الوجوہ، اور 2 طرح کا لفظی من کل الوجوہ نہیں ہوگا، من حیث الجز، یعنی جز کے لحاظ سے ہوگا۔ جی سب سے پہلے ہم لفظی فرق کی طرف جا رہے ہیں۔ احد اور واحد میں لفظی فرق یہ پہلا، احد کی جمع آتی ہے جبکہ واحد کی جمع نہیں آتی۔ جی مثال، ہدایت النحو میں ایک لفظ آیا ہے احاد۔ کیا لفظ ہے؟ تو یہ احاد جمع ہے احد کی، جبکہ واحد کی جمع نہیں آتی۔ ایک طرح کا لفظی فرق ہو گیا۔ اچھا، میں فرق بیان کرتے ہوئے کبھی ادھر سے جاؤں گا کبھی ادھر سے جاؤں گا، ایسے جی یاد رکھنا۔ یعنی میں چونکہ پہلے وہ پڑھوں گا چیز جس کو کہتے ہیں وجودی۔ کیا؟ اس کی جمع آتی ہے، یہ وجودی ہے، اور اس کی جمع نہیں آتی۔ یعنی پہلے میں فرق جو پڑھنا ہے نا، کبھی ادھر سے ادھر جاؤں گا کبھی ادھر سے، یعنی وہ پڑھوں گا کہ جو وجودی، یعنی پہلے وہ پڑھوں گا جو وجودی چیز ہے۔ احد کی جمع آتی ہے، واحد کی جمع، ایک فرق لفظی۔ دوسرا فرق لفظی، واحد کے آخر میں تائے تنیث آتی ہے، احد کے آخر میں تائے تنیث نہیں آتی۔ جی واحدۃن تو کہا جاتا ہے لیکن احداتن نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 طرح کا لفظی فرق پڑھا دیا، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے وجودی جو چیز ہے نا وہ پڑھوں گا، اگر اس میں ہے تو وہ پڑھوں گا، اس میں ہے تو وہ پڑھوں گا۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، احد کی جمع آتی ہے، واحد کی جمع۔ دوسرا فرق، واحد کے آخر میں تائے تنیث آتی ہے، واحدتن، احد کے آخر میں تائے تنیث نہیں آتی۔ جی میں نے 2 طرح کا فرق پڑھ دیا، آگے جا رہا ہوں۔ تیسری طرح کا فرق، لفظ احد مضاف اور مضاف الیہ دونوں طرح مستعمل ہے۔ لفظ احد مضاف بھی آتا ہے، مضاف الیہ بھی آتا ہے۔ لفظ احد مضاف بھی آتا ہے، قرآن پاک میں ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، یہاں لفظ احد مضاف ہے۔ قرآن پاک میں ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ، ابا احد، لفظ احد مضاف الیہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے لستن کاحد، یہاں مضاف الیہ نہیں ہے، مضاف الیہ میں نے مضاف الیہ پڑھ دیا ابا احد، اور مضاف بھی پڑھ دیا احدکم میں احد۔ یعنی یہ جو احد ہے
اس میں دو باتیں پائی جا رہی، مضاف بھی ہے لیکن مجھے واحد کے اندر دونوں باتیں نظر نہیں آئی، ایک نظر آئی ہے۔ مضاف الیہ تو استعمال مجھے نظر آیا اس کا، مضاف نہیں۔ لفظ واحد مجھے مضاف الیہ نظر آیا کیونکہ عام کتابوں میں ہے وَكُلُّ واحد، کیا لفظ واحد مجھے جو نظر آیا میں اپنی استطاعت کے مطابق پڑھا رہا ہوں۔ لفظ تیسرا فرق پڑھ رہا ہوں، لفظ احد مضاف مضاف الیہ دونوں طرح استعمال ہے۔ لفظ واحد کا مجھے مضاف الیہ تو نظر آیا ہے، مضاف نظر نہیں آیا۔ کتنی طرح فرق ہو گیا؟ تین۔ جی یاد ہوا ہے کتنی طرح کا؟ جی آگے جا رہا ہوں، چوتھی طرح کا فرق۔ کتنی طرح کا بھئی سن رہے ہیں؟ مجھے دیکھو، مجھے لفظ احد، چلے ادھر آتے ہیں، لفظ واحد ادھر سے آتے ہیں۔ جو میں نے تیسرا جو فرق پڑھا نا کہ مضاف مضاف الیہ دونوں، وہ یہ تھا، اور یہ صرف مضاف الیہ۔ اس کو کہتے ہیں یہ فرق لفظی تو ہے لیکن کلی طور پہ نہیں ہے، یہ دونوں باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، اس میں ایک پائی جا رہی ہے۔ اب ایک اور اگلا فرق ہے، وہ بھی ایسے ہوگا، یہ واحد موصوف اور صرف دونوں طرح استعمال ہے۔ سبحان اللہ، لفظ واحد موصوف اور صفت دونوں طرح استعمال۔ جی سننا قرآن پاک میں ہے الہ واحد، یہاں واحد صفت ہے۔ ابھی جو میں نے مثال اوپر لکھی تھی واحد من، جہاں واحد کے آگے من جار مجرور آ جائے وہاں واحد موصوف ہوتا ہے۔ ثابت ہوا لفظ واحد موصوف بھی ہے صفت بھی ہے، یعنی دونوں طرح اس کا استعمال۔ اگلا سننا، لفظ احد موصوف تو آیا ہے صفت نہیں آیا۔ یہ مجھے جو مثالیں نظر آئی ہیں، مجھے احد موصوف نظر آیا ہے صفت نظر بھئی سن نہیں رہے، یہ موصوف ہے یہاں جہاں وَكُلُّ آگے واحد من هذه الافعال، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہاں لفظ واحد موصوف ہے اور یہاں وہ لفظ واحد صفت ہے، دونوں طرح۔ لفظ احد یہ ہمیں موصوف تو نظر آیا ہے صفت نظر نہیں آیا۔ مثال وہی ابا احد من رجالکم، یہاں لفظ احد موصوف ہے، آگے کے لیے موصوف ہے۔ قرآن پاک میں ہے لستن کا احد من النساء، یہاں لفظ احد آگے کے لیے موصوف ہے لیکن صفت کی مثال مجھے نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 طرح کا فرق پڑھا دیا۔ میں پھر جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ اس کی جمع آتی ہے احاد، اس کی جمع نہیں آتی، اس کے آخر میں تائے تنیس آتی ہے واحدتن، اس کے آخر میں نہیں آتی۔ یہ مضاف مضاف الیہ دونوں طرح استعمال ہے اور میں نے اس کی مثالیں دونوں طرح کی دی۔ احدکم مضاف اور ابا احدین میں مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ تو آیا ہے وَكُلُّ واحد، لیکن یہ مضاف نہیں آیا۔ یہ موصوف صفت دونوں طرح آیا ہے، الہ واحد میں صفت ہے، کل واحد یہ واحد آگے کے لیے موصوف ہے لیکن یہ صرف موصوف ہمیں نظر آیا صفت نظر نہیں آیا۔ 4 طرح کا فرق ہو گیا اور یہ لفظ فرق ہے لفظی، فرق ہے ادھر ہی ہو۔ آگے 5واں فرق، کتنا فرق؟ 5واں فرق، جی توجہ کرنا، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ 5واں فرق یہ ہے لفظ احد جو ہے، احد اگر اس کا معنی عموم والا نہ ہو، یعنی یہ عموم کے لیے نہ ہو، عدد کے لیے بھی نہ ہو، مضاف مضاف الیہ بھی نہ ہو، میں نے کہا عموم کا غیر، یہ لفظ احد آیا ہے لیکن عموم نہیں ہے، عموم نہیں ہے، عدد بھی نہیں، مضاف مضاف الیہ بھی نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں لفظ احد عموم کے غیر کے لیے ہے، عدد کے غیر، مضاف مضاف الیہ، پھر یہ لفظ احد اللہ کی ذات کے لیے خاص۔ مثال اللہ احد، اللہ احد،
اللہ अहद یہاں لفظ احد عموم کے لیے نہیں ہے، یہاں عدد بطور استعمال نہیں ہے، بطور عدد استعمال مطلب جہاں آتا ہے احدھا ان میں سے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ وہ عدد جس کو کہتے ہیں گنتی کے اندر، ہاں جی. یہاں گنتی کے اندر نہیں ہے، اور مضاف بھی نہیں ہے، مضاف الیہ بھی نہیں ہے. اب خالی احد یہ اللہ کی ذات کے لیے. تجھے میں نہیں کہوں گا انت احد، تجھے کہوں گا انت واحد. یہ مانوی طور پہ فرق بیان کر رہا ہوں، عموم کا غیر، عدد کا غیر. عدد کا غیر یعنی عدد جہاں ہوگا اس کی مثال آئے گی، مثال کے طور پہ احدھا، ہاں جی سر. اس سے پہلے نکالو 7، 7 میں سے. اب یہ جو لفظ احد ہے یہ عدد کے لیے ہے اور یہ غیر اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے. اور جو میں نے مضاف کی مثال دی فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ غیر اللہ کے لیے، وہ جو ہم نے مضاف الیہ کی مثال دی غیر اللہ کے لیے ہے. آپ سن ہی نہیں رہے. ہم پڑھ رہے ہیں کہ عموم والا معنی نہ ہو، عدد والا بھی نہ ہو. یہ یہاں عدد کے لیے ہے، مضاف الیہ بھی نہ ہو. یہ ہے مثال اللہ احد. یہاں عدد کے اندر نہیں ہے، ہاں جی سر جی. تعداد بیان نہیں ہو رہی. یہاں احد مضاف الیہ بھی نہیں ہے اور عموم والا معنی بھی نہیں ہے. پھر لفظ احد اللہ کی ذات کے لیے خاص، جبکہ واحد کے اندر ایسا نہیں. تجھے کہہ سکتا ہوں انت واحد، کسی چیز کو کہہ سکتا ہوں واحد. کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ ہے اطلاقی فرق. کیا؟ اطلاقی فرق. مصداقی فرق. جب لفظ احد عموم کے لیے نہ ہو، عدد کے لیے نہ ہو، مضاف الیہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر. جبکہ واحد کے لیے ایسا نہیں، غیر اللہ کے لیے بھی آئے گا جب ان قیدوں کے بغیر ہوگا. جو کوئی سمجھ بھی آئی؟ آخری فرق پڑھنے لگا ہوں، مانوی فرق اس کا نام ہے. پہلے 4 لفظی تھے، 5ویں فرق کا نام میں نے کیا رکھا؟ اطلاقی، مصداقی. جو کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ جو ہوگا جب یہ قید عموم کا غیر ہو، عدد کا غیر، مضاف الیہ کا غیر، صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہوگا. جبکہ ادھر ایسا نہیں، یہ غیر کے لیے بھی آئے گا. مثال میں نے دے دی. چھٹا فرق ہے مانوی. کیا ہے؟ بلال کو نیند آ رہی. توجہ، لفظ احد کے 3 معنی ہیں. ہاں جی سبحان اللہ. کیا کہا؟ لفظ احد کے 3 معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے ایک، ایک اس کا معنی ہے اول، اور ایک اس کا معنی ہے عموم. آپ نے سنا ہی نہیں. ایک اول اور عموم، ایک اول عموم، تینوں معنی اس کے. توجہ، اللہ احد اس کا معنی ہے ایک، ہاں جی سر جی. احدھا یہاں اس کا معنی ہے اول. پیچھے آپ کو 7 پانی ہیں، آگے ماؤ سما خبر بناؤ، مبتدا نکالو احدھا. تو احدھا کا ترجمہ ہے 7 میں سے پہلا. کیا بات ہے سبحان اللہ. 7 میں سے پہلا. یہاں احد کا معنی اول، یہاں احد معنی ایک. اگلا سن، جب لفظ احد نفی کے بعد آئے ایک، آگے سن، جب لفظ احد شرط کے بعد آئے 2، جب لفظ احد استفہام کے بعد آئے 3، ان تینوں جگہوں میں اس کا معنی ہوگا کوئی نہیں، عموم والا معنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قرآن پاک میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ احد من المشرکین. یہاں حرف شرط ہے، فعل مقدر ہے، استجارہ احد شرط میں ہے، یہاں احد عموم کے لیے ہے. میں تجھے کہوں حل عندک احد، یہ استفہام ہے، یا احد عموم کے لیے ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. لفظ احد کے 3 معنی، ایک اول عموم. ایک والا معنی یہ ہے اللہ احد، اول احدھا. عموم والا معنی 3 جگہ پہ ہے. کتنی جگہ پہ؟ نمبر 1 نفی کے بعد. قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، یہاں احدن کے اندر عموم ہے. ولم یکن لہ کفوا، یہاں احدن میں عموم ہے. اور یہ دونوں مثالیں جو پڑھی ہیں یہ نفی کے بعد. اسی طرح اگر یہ شرط میں آئے
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ یہ احدن عموم کے لیے ہے، وَإِنْ أَحَدٌ یہ احدن عموم کے لیے ہے، تو نفی والی مثال بھی دے دی، شرط والی بھی دے دی، اور استفہام میں بھی احد عموم کے لیے حال اندک احد، کیا تیرے پاس کوئی ہے؟ تین جگہ پہ لفظ احد کے اندر کیا ہے؟ عموم، نفی کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور شرط کے بعد فإما ترین من البشر احدا، اور استفہام کے بعد حال عندک احد۔ تو ثابت ہوا اس کے تین معنی ہیں، نمبر ایک اول عموم، ایک والا بھی بتا دیا، اول بھی بتا دیا، عموم بھی بتا دیا۔ توجہ کری، میں نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ والا معنی جب ہوگا تو پھر اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے نہ یہ ہو سکتا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی جی کہ نہیں آئی؟ یعنی لفظ احد کی بات ہو رہی ہے، احد کا یہ معنی اللہ کی ذات کے لیے، یہ والا غیر اللہ کے لیے، یہ بھی غیر اللہ کے لیے، سنے نہیں، جبکہ لفظ واحد کا ایک ہی معنی ہے، ایک۔ مجھے جو نظر آیا یہ میں نے وہ فرق پڑھایا، مجھے اس کا ایک ہی معنی نظر آیا ایک، نہ مجھے واحد کا معنی نظر آیا اول، نہ مجھے واحد کا معنی عموم نظر آیا۔ الحمدللہ 6 طرح کا فرق پڑھا دیا۔ اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ ہمارے ساتھ کرے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق احد اور واحد میں فرق پڑھایا۔